بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا دوستو السلام علیکم. ٹاپ کان اینڈ سوکیا ٹور اسٹیشن کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اسپائرل کرو کیا چیز ہے اور اسپائرل کرو کے کوآرڈینیٹس کیسے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں. اسپائرل کرو کو سمجھنے کے لیے آٹو کیڈ کے اندر میں نے دو ٹینجنٹس ڈرا کیے ہیں. جس ٹینجنٹ کے اوپر سے ہم نے کرو کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اس ٹینجنٹ کو ٹینجنٹ ان کہتے ہیں، اور جس ٹینجنٹ کے اوپر ہم نے اپنے کرو کو اینڈ کرنا ہوتا ہے اسے ٹینجنٹ آؤٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے میں آرک کمانڈ لیتے ہوئے ٹینجنٹ ان کے اوپر اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق کرو کا سٹارٹ پوائنٹ سلیکٹ کرتے ہوئے کرو ڈرا کروں گا. سٹارٹ پوائنٹ کے ساتھ ساتھ کرو کا سینٹر پوائنٹ سلیکٹ کرتے ہوئے ٹینجنٹ آؤٹ کے اوپر کرو کا اینڈ پوائنٹ بھی سلیکٹ کرتے ہوئے کرو کو کمپلیٹ ڈرا کر لوں گا. یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، کسی بھی سٹریٹ لائن سے کرو کے اندر انٹر ہونے کے لیے اور کرو سے آؤٹ ہو کر سٹریٹ لائن میں انٹر ہونے کے لیے ہم اسپائرل کرو کا استعمال کرتے ہیں. اسپائرل کرو کو سمجھنے کے لیے میں نے زیادہ ریڈیس کی کرو ڈرا کی تھی. اب دوبارہ سے میں کم ریڈیس کی کرو ڈرا کرتے ہوئے اسپائرل کرو کے بارے میں ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جب بھی ہم کوئی سرکل سٹریٹ لائن کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں تو سرکل کا اونلی جسٹ ون پوائنٹ سٹریٹ لائن کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. انفینٹی ریڈیس کو فالو کرتے ہوئے سٹریٹ لائن سے لے کر سرکل کے ٹینجنٹ تک کا جو پورشن ڈرا کیا جاتا ہے اسے ہم اسپائرل کرو کہتے ہیں. یہاں میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے سٹارٹ پوائنٹ سے لے کر سرکل تک سٹریٹ لائن ڈرا کی ہے، لیکن اسپائرل کرو سٹریٹ لائن میں نہیں ہوتی. انفینٹی ریڈیس کو فالو کرتے ہوئے ہم اسپائرل کرو کی کیلکولیشن کرتے ہیں. ڈرائنگ کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں جن دو لائنز کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں یہ دونوں پورشن ہمارے اسپائرل کرو کہلاتے ہیں. میرے پاس ایک اسپائرل کرو کا ڈیٹا ہے جس کے مطابق میں نے اسپائرل کرو ڈرا کی ہوئی ہے. ٹور اسٹیشن کے مطابق ہم انشاءاللہ اسی اسپائرل کرو کی کیلکولیشن کریں گے. اسپائرل کرو کے فرسٹ پورشن کے بعد میں اب سرکولر کرو بھی ڈرا کر رہا ہوں. سرکولر کرو کے بعد اسپائرل کرو کے سیکنڈ پورشن کو بھی ڈرا کرتے ہوئے نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹور اسٹیشن کی طرف اور اپنے کام کو کنٹینیو کرتے ہیں. ٹور اسٹیشن کے فنکشنل پیج 2 کے اندر مینیو آپشن سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس مختلف پروگرام نظر آئیں گے. ان میں سے ہم نے روڈ آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے انٹر کی پریس کرنی ہے اور اس کے بعد اسپائرل پروگرام کو رن کر لینا ہے. اسپائرل پروگرام رن کرتے ہوئے جو ونڈو ہمارے پاس اوپن ہوگی اس ونڈو کے مطابق ہم نے سب سے پہلے آپشن KA to KE آپشن کو سلیکٹ کرتے ہوئے انٹر کی پریس کرنی ہے. ہمارے پاس KA کے کوآرڈینیٹ انٹر کرنے کی ونڈو اوپن ہو جائے گی. KA ویلیو کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں آٹو کیڈ کی طرف. ٹینجنٹ ان کے اوپر کرو کے لیے جو سٹارٹ پوائنٹ ہم نے سلیکٹ کیا تھا ٹور اسٹیشن اسے KA کا نام دیتی ہے. تو میں اپنے سٹارٹ پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ کو آٹو کیڈ کے اندر شو کرنے کے بعد انہی کوآرڈینیٹس کو فالو کرتے ہوئے ٹور اسٹیشن کے اندر KA ویلیو ٹائپ کروں گا. دوبارہ سے ٹور اسٹیشن کی ونڈو اسپائرل KA کے اندر آ کر میں سٹارٹ پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس نارتھنگ 7080 اور ایسٹنگ 6540 انٹر کر رہا ہوں. اس کے بعد اوکے بٹن پریس کروں گا تو ہمارے پاس نیکسٹ ونڈو اسپائرل IP کی اوپن ہو جائے گی. IP ویلیو کیا چیز ہے؟ آٹو کیڈ کے اندر جو دو ٹینجنٹس ہم نے ڈرا کیے تھے یہ دونوں ٹینجنٹس جس جگہ پر انٹرسیکٹ کرتے ہیں اسے ہم انٹرسیکشن پوائنٹ کہتے ہیں. اس انٹرسیکشن پوائنٹ کو ٹور اسٹیشن IP کا نام دیتی ہے. میں اس انٹرسیکشن پوائنٹ کے کوآرڈینیٹ آٹو کیڈ کے اندر شو کرنے کے بعد انہی کوآرڈینیٹس کو فالو کرتے ہوئے ٹور اسٹیشن کے اندر IP کے کوآرڈینیٹس ٹائپ کروں گا. اسپائرل IP کی ونڈو میں آ کر انٹرسیکشن پوائنٹ کے کوآرڈینیٹس نارتھنگ 7052.788 اور ایسٹنگ 6694.323
ٹائپ کرنے کے بعد اوکے بٹن پریس کروں گا تو ہمارے پاس نیکسٹ ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ نئی اوپن ہونے والی ونڈو کے مطابق سب سے پہلے کرو کی ڈائریکشن سلیکٹ کرنی ہے۔ میری کرو کی ڈائریکشن رائٹ سائڈ ہے۔ اس کے بعد ہمیں اسپائرل کرو کا پیرامیٹر کیلکولیٹ کرنا ہے، جس کے لیے ہمارے پاس ریڈیس اور اسپائرل لینتھ کا ہونا ضروری ہے۔ ریڈیس 150 میٹر مجھے دیا گیا ہے، جو کہ میری سرکولر کرو کا ریڈیس ہے۔ نیکسٹ اسپائرل لینتھ مجھے 60 میٹر دی گئی ہے، تو یہاں میں اسپائرل لینتھ کو سلیکٹ کرتے ہوئے لسٹ کمانڈ لے کے آپ کو شو کروا رہا ہوں۔ میری اسپائرل لینتھ 60 میٹر ہے۔ فارمولہ کے مطابق سرکولر کرو کے ریڈیس اور اسپائرل لینتھ کو فالو کرتے ہوئے میں نے اسپائرل کرو کا پیرامیٹر کیلکولیٹ کیا، جو کہ 94.868 آ رہا ہے۔ چلتے ہیں ٹوپ اسٹیشن کی طرف۔ ڈائریکشن میں رائٹ سائڈ سلیکٹ کرنے کے بعد اسپائرل کرو کا پیرامیٹر 94.868 ٹائپ کرنے کے بعد اسٹیشن آف سیٹ میں 0 رکھے ہوئے ہی اسٹیشننگ کے اندر بھی 0 رکھے ہوئے اوکے بٹن پریس کروں گا تو ٹوپ اسٹیشن ہمارے اسپائرل کرو کے 0 اسٹیشن کے کوآرڈینیٹس کیلکولیٹ کر کے شو کر دے گی۔ 0 کے بعد 10 میٹر اسٹیشن پر کوآرڈینیٹس کیلکولیٹ کرنے کے لیے سینٹر کے سامنے F4 کی پریس کریں گے تو ہمارے پاس دوبارہ سے وہی ونڈو اوپن ہو جائے گی۔ اب یہاں میں اسٹیشننگ کے سامنے 10 انٹر کرنے کے بعد اوکے بٹن پریس کروں گا تو ہمارے پاس اسپائرل کرو کے 10 میٹر اسٹیشن پر کوآرڈینیٹس کیلکولیٹ ہو کر شو ہو جائیں گے۔ سیم اسی پروسیس کے ساتھ میں اسپائرل کرو کے اوپر ایوری 10 میٹر پر کوآرڈینیٹس کیلکولیٹ کر رہا ہوں۔ یہ کوآرڈینیٹس جو کیلکولیٹ ہو رہے ہیں یہ ہماری سینٹر لائن کے اوپر کوآرڈینیٹس کیلکولیٹ ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اسٹیشننگ کے سامنے کچھ بھی ڈسٹنس ٹائپ کرتے ہوئے کوآرڈینیٹس کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ میری اسپائرل کرو کی لینتھ 60 میٹر ہے، اس لیے میں 60 میٹر تک کی کوآرڈینیٹس کیلکولیٹ کر سکتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد ہماری سرکولر کرو سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ٹوپ اسٹیشن نے اسپائرل کرو کے ایوری 10 میٹر پر جو کوآرڈینیٹس کیلکولیٹ کر کے دیے ہیں، آٹو کیڈ کے اندر میں ان تمام پوائنٹس کی لوکیشن شو کر رہا ہوں، آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسپائرل کرو کے آف سیٹ کیلکولیٹ کریں گے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔